بڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی تو ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے، ایک دوسرے سے ملے بغیر رہ نہیں پاتے، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اس درجہ تعلقات کو ہم آپس میں بڑھا لیتے ہیں، اور تعلقات جتنے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی آدمی ایک دوسرے کے سامنے کھلتا بھی جاتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کی کیفیتیں سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریاں سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیاں بیان کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا دکھ اور درد آپس میں سنا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے احوال کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ گویا تعلقات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ زندگی ایک آئینہ بن جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ایک سے ایک کے سامنے دوسرے کی زندگی ایک کھلی کتاب ہو جاتی ہے۔ اتنے تعلقات کو ہم لوگ بڑھا لیتے ہیں۔ تعلقات بنانا بھی آسان ہے، تعلقات بڑھانا بھی آسان ہے، لیکن اس دور میں تعلقات کو نبھانا مشکل ہے۔ تعلقات بن تو جاتے ہیں، تعلقات بڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن لوگ تعلقات کو نبھا نہیں پاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ دو افراد جو ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، ایک دوسرے سے ملے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اپنے احوال اور حالات اور کیفیات سنائے بغیر ان کو چین نہیں پڑتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ یہی یارانہ، یہی دوستی، یہی محبت، یہی تعلق میں اچانک دراڑیں پڑ جاتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، دوستی عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، تعلقات میں رنجشیں آ جاتی ہیں، محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے، دوستی کی جگہ عداوت آ جاتی ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ آئے دن ہم لوگ ایسے حالات سے گزرتے ہیں، اور مختلف افراد مختلف لوگوں سے یہ دکھ اٹھاتے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف لوگوں سے اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ورنہ ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک کو دیکھتے ہی دوسرے کو پوچھتے ہیں، کیا بات ہے آج آپ اکیلے ہیں؟ کیا بات ہے آج آپ تنہا ہیں؟ اس درجہ تعلقات، اس درجہ اپنی پہچان بنانے کے بعد ایک ہی راستے سے دو گزرتے ہیں تو ایسا گزرتے ہیں کہ برسوں میں پہلی بار آمنا سامنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہو۔
اور یہ انجانا پن پڑوسی کے ساتھ بھی ہے، محلے داری میں بھی ہے، دوستیوں میں بھی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ رشتہ داریوں میں بھی ہو رہا ہے۔ بالکل انجانے بن کے جا رہے ہیں، جیسے کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی، پہچانتے ہی نہیں تھے، یا پہچانتے ہی نہیں ہیں، یا زندگی میں پہلی بار دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں اجنبی ہیں۔ ہم لوگ ایسے گزر جاتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے حالات ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پیش آ رہے ہیں۔ ورنہ ایک دور یہی دو افراد کا ایسا گزرا تھا کہ ہر گھنٹہ آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت ہوتی تھی، ملنے کے لیے بے قرار اور بے چین تھے، ملاقات کے لیے ترس جاتے تھے، دیدار کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ اور آج بازو سے گزر رہے ہیں تو ایسے گزر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم پہچانتے ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایسے ہی حالات دنیا میں پیدا ہوں گے۔ اسی کے پیش نظر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کچھ ہدایتیں فرمائی، اور کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، تاکہ ایسے حالات جب آپس میں پیدا ہو جائیں، محبتیں نفرتوں میں بدل جائے، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، خلوص رنجشوں میں بدل جائے، تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، الفتوں کی جگہ نفرتیں لے لیں۔ اگر دو انسانوں میں سے کوئی ایک انسان میں اس طرح کا مزاج پیدا ہو گیا ہو اور دونوں میں سے کسی ایک میں یہ برائیاں جنم لینی شروع ہو گئی ہو، تو اس وقت میں دوسرے انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ، یا اپنے محلے کے فرد کے ساتھ، یا اپنے دوست کے ساتھ، یا اپنے رشتہ دار کے ساتھ، یہی تو چار بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ بے انتہا دوستی کے بعد یا بے انتہا محبتوں کے بعد انتہائی قریبی تعلقات کے قائم ہو جانے کے بعد انتہائی آپس میں محبت کے قائم ہو جانے کے بعد اگر دونوں میں سے کوئی انسان میں بگاڑ آ جائے اور اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے اور ہم محسوس کرنے لگ جائیں کہ یہ پہلے کی طرح میرے ساتھ برتاؤ نہیں کر رہا ہے، نہ پہلے کی طرح محبت کر رہا ہے، نہ پہلے کی طرح اس کے اندر چاہت ہے، نہ پہلے کی طرح اس کے اندر میری فکر ہے، نہ پہلے کی طرح مجھ سے ملاقات کی تمنا ہے، نہ پہلے کی طرح مجھ سے بات کرنے کی اس کے اندر آرزو ہے، نہ پہلے کی طرح اس کے دل میں چاہت ہے۔ ایسی صورتحال میں دوسرے انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟
کیا نفرت کا بدلہ نفرت سے؟ کیا دشمنی کا بدلہ دشمنی سے؟ کیا عداوت کا بدلہ عداوت سے؟ کیا اینٹ کا جواب پتھر سے؟ کیا کردار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے کا ہونا چاہیے، اور کس طرح کا سلوک اور برتاؤ روا رکھنا چاہیے؟ اگر ہمارا پڑوسی یا ہمارا محلے دار یا ہمارا دوست یا ہمارا رشتہ دار اگر بگڑا ہے اور بگڑ کر اس کے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اگر ہم نے اس کو جواب اگر برابری سے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فاصلوں کو بڑھا دیا ہے، ہم نے فاصلے بڑھا دیے۔ اس نے بے وقوفی کی تو وہی بے وقوفی ہم نے بھی کی، اس نے اگر غلط کیا تو ہم نے بھی غلط کیا، اگر اس نے برا کیا تو ہم نے برا کیا، اگر اس نے بے وفائی کی تو ہم نے بھی بے وفائی کی، اس نے جفا کیا تو ہم نے بھی جفا کیا، اس نے دغا کیا تو ہم نے بھی دغا کیا ہے۔ اگر اس نے ہمارے احسانات کا لحاظ نہیں کیا تو ہم نے بھی اس کے احسانات کا لحاظ نہیں کیا۔ اس نے جو برا سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا وہی برا سلوک ہم نے اس کے ساتھ کر کے برابری کر دی۔ اور ہمارے موجودہ سماج میں اس طرح کے برتاؤ کو روا رکھنے کو ایک بہت بڑا فیشن سمجھا گیا ہے، اور اس طرح کرنے کو ایک شان سمجھا گیا، اور سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ بات نہیں کر رہے میں بات نہیں کر رہا، وہ نہیں آ رہے ہیں میں نہیں جا رہا ہوں، وہ مجھے یاد نہیں کر رہے ہیں میں بھی یاد نہیں کر رہا ہوں، وہ مجھے نہیں بلا رہے ہیں میں بھی نہیں بلا رہا ہوں، وہ نہیں دے رہے ہیں میں بھی نہیں دے رہا ہوں، انہوں نے میرے احسانات کا بدلہ برائی سے دیا لہذا میں بھی ان کے احسانات کا بدلہ برائی سے دوں گا، اور اس پر ایک بہترین لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ اسلام نے بدلے کو جائز قرار دیا ہے۔ پیشاب کی بوتل پر شربت کا لیبل، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ہم نے برائی کو ایک ہنر کا نام دے دیا، ہم نے غلطی کو ایک اچھائی کا نام دے دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد پیش آنے والے حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنی امت کو کیا ہدایت فرمائی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے حالات تو تھے نہیں، وہاں نفرتوں کا تصور نہیں تھا، وہاں عداوت کا تصور نہیں تھا، وہاں رنجش کا کوئی شائبہ نہیں تھا، نہ وہاں پر حقد و کینہ تھا، نہ عجب و خود پسندی تھی۔ گروہ صحابہ میں اس کا
تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کی گواہی اللہ کے نبی نے نہیں دی بلکہ اس کی گواہی خالق کائنات نے قرآن میں دی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ صحابہ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفر سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، کفر اور افعال کفر سے، شرک اور افعال شرک سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کے موحد کامل ہونے کی اللہ نے یہاں گواہی دی ہے کہ صحابہ موحد کامل ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے آپس کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ان کے تعلقات میں عداوتیں نہیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، ان کے اندر محبتیں ہیں، ان کے میں آپس میں انسیتیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ جو ہدایت فرمائی ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک، یہ کس کے لیے فرمائی ہے؟ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور دونوں میں سے کوئی ایک شخص بگڑ جائے گا تو دوسرے کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا بدلہ برابری سے دیا جائے؟ موجودہ سماج میں بدلہ برابری سے کیا زیادتی سے دیا جا رہا ہے، برابری سے نہیں ظلم سے دیا جا رہا ہے، برابری سے نہیں تشدد سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب پڑوسیوں کے درمیان، محلے داری کے درمیان، یا دوستیوں کے درمیان، یا رشتہ داریوں کے درمیان اگر کچھ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں اور ان بدگمانیوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہونے لگے اور وہ دوریاں ایک دن عداوتوں میں بدل جائیں گی اور یہی دوریاں خط رحمی میں تبدیل ہو جائیں گی، یہی دوریاں کبھی محبتوں کی بنیادیں تھیں تو اب وہ عداوتوں کی بنیادیں بن رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی سل من قطعک، اپنے امتی کو آپ نے فرمایا اگر وہ تم سے ٹوٹنا چاہتا ہے، تم سے ترک تعلق کر لینا چاہتا ہے، تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، تم سے دوری اختیار کر لینا چاہتا ہے، تم سے تعلقات کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا، تم سے انسیت باقی رکھنا نہیں چاہتا، تم سے محبت باقی نہیں رکھنا چاہتا، اب تک تم سے تعلق رکھا تھا چاہے کسی بھی بنیادوں پر ہو، مجبوریوں کی بنیادوں پر ہو،
حالات کی بنیادوں پر ہو، خود غرضی کی بنیادوں پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اس نے تم سے تعلق رکھا تھا، لیکن اب وہ تم سے تعلق توڑ لینا چاہتا ہے، تو تمہارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے اس شخص کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، حضور نے فرمایا جو تم سے ٹوٹنا چاہتا ہے، جو تم سے دور ہونا چاہتا ہے، جو تم سے الگ ہونا چاہتا ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا سل من قطعک، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے مت دو، دوری اختیار کرنے والے کو دوری اختیار کرنے مت دو، دور ہونے والے کو دور ہونے مت دو، بلکہ تم اس کے ساتھ ایسی صلہ رحمی، ایسی ہمدردی، ایسی محبت، ایسا برتاؤ اس کے ساتھ روا رکھو کہ وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے، وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے، وہ دوریاں قربتوں میں بدل جائے، وہ عداوتیں انسیتوں میں تبدیل ہو جائے۔ اس وقت میں تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ روا رکھو کہ دوریوں کا ارادہ وہ تبدیل کر دے، نفرتوں کا ارادہ وہ بدل دے، عداوتوں کا ارادہ وہ تبدیل کر دے، جدائی کا ارادہ وہ بدل دے اور تم سے قریب ہونے کا فیصلہ کرنے لگ جائے۔ سل من قطعک، اگر وہ تم سے ٹوٹنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس سے ٹوٹو نہیں، تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ وہ تم سے ٹوٹنا چاہتا ہے، تم اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ وہ تم سے دور ہونا چاہتا ہے، تم اسے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ وہ نفرت کرتا ہے تو تم محبت کرو۔ یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ یہ کام اس وقت میں ممکن ہے جب یہ کام کوئی آدمی اللہ کے لیے کرے۔ مسئلہ اگر انا کا آ گیا تو ممکن نہیں ہے، مسئلہ اگر خودداری کا آ گیا ممکن نہیں ہے، مسئلہ اگر عزت کا آ گیا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت میں ممکن ہے کہ جب آدمی یہ کام اللہ کے لیے کرے کہ میں اسے اللہ کے لیے دور نہیں کروں گا، میں اسے اللہ کے لیے قریب کروں گا، میں اسے اللہ کے لیے ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں اللہ کے لیے اس تعلق کو بگڑنے نہیں دوں گا، میں اللہ کے لیے اس محبت کو نفرت میں تبدیل ہونے نہیں دوں گا۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، بولنا میرے لیے آسان ہے، سننا آپ کے لیے آسان ہے، کرنا آپ کے اور میرے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ انسان کو اپنی طبیعت اور مزاج اور نفس کے خلاف جنگ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو بٹانا آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو جھکانا آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو زیر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ کے پاس کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ اللہ کے پاس کیا ملے گا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر قائم ہوگا، آدم سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والا ایک ایک انسان میدان محشر میں کھڑا ہوا ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا، اور انسانیت دھوپ کی تمازت سے بے قرار اور بے چین ہو کر اپنی زبانوں سے یہ جملے تک ادا کر دے گی کہ چاہے جنت ملے چاہے جہنم ملے، کم سے کم فیصلہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔
کہ ہم سے میدان محشر کی یہ تپش اور یہ بے قراری برداشت نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کیسا گزرے گا؟ کیسے کھڑے رہیں گے؟ سورج سوانیزے پر اتر آئے گا۔ ایسی دردناک اور بے قرار حالات کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ این المتحابون، جو صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، میرا لحاظ کر کے معاف کرتے تھے، میرا لحاظ کر کے درگزر کرتے تھے، میری وجہ سے عطا کرتے تھے، میری وجہ سے محبت کرتے تھے، میری وجہ سے تعلقات کو جوڑتے تھے، میری وجہ سے انسیت رکھتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے، تاکہ میں انہیں اظلہم فی ظلی، اس سائے کے نیچے ٹھہرا کروں گا جو سایہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے، اور اس سائے کے علاوہ آج کوئی اور سایہ نہیں ہے، اور وہ عرش الہی کا سایہ ہے۔ عرش الہی کا سایہ اس شخص کو ملے گا جو آدمی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور ٹوٹنے والے سے جوڑ لگائے، نفرت کرنے والے سے محبت کرے، ٹوٹنے والے کو جوڑ کر اپنے ساتھ رکھے، بغض اور عداوت رکھنے والے سے اچھا برتاؤ کرے، دوریاں اختیار کرنے والے کو قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹنا چاہے تم اسے قریب کرو، اسے ٹوٹنے مت دو۔ واعف عمن ظلمک، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی اگر کسی نے تم پر زیادتی کر دی ہے، چاہے وہ زیادتی زبان سے کی ہو، چاہے وہ زیادتی ہاتھ سے کی ہو، چاہے وہ زیادتی کوئی اور نقصان پہنچا کر کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا واعف، ہزاروں نافرمانیاں کر کے تم اللہ سے معافی چاہتے ہو تو کیا تم اپنے اللہ کے ایک بندے کو نہیں معاف کر سکتے؟ واعف عمن ظلمک، اگر کسی نے تم پر زیادتی کر دی تو اس جذبے سے برداشت کر لو کہ انتقام تو لے سکتا ہوں لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص تمہیں محروم کرے، جو شخص تمہیں محروم کرے تم اسے دیا کرو، جو شخص تمہیں محروم کرے تم اسے دیا کرو۔ ہمارے سماج کے لیے یہ آخری بات تو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارا خاندان کا کوئی عزیز اگر کسی وجہ سے ہمیں روکا نہیں دیتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس، فیصلہ ہو جاتا ہے، اچھا ہم کو روکا نہیں دیا، اب ہونے والی ہے ہمارے گھر میں بھی شادی، ہم تھوڑا ہی دیں گے، اور اس برابری کو ہم انصاف سمجھ رہے ہیں،
اس برابری کو ہم انصاف سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا اسے۔ کیوں؟ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے عداوتیں بڑھیں گی، اس سے ایک دوسرے کے سینوں میں بغض اور کینہ بھرے گا، اور دوریاں اور فاصلے اور بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسے دیا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔ اگر آدمی وہی کام کرے جو دوسرا کر رہا ہے تو کوئی عقل مندی تو نہیں۔ بولے صاحب میں کیا غلط کرا؟ انہوں نے دیا، میں نہیں دیا۔ بھئی ان کا نہ دینا آپ کو غلط محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ غلط محسوس ہوا کہ سگا بھائی ہوتے ہوئے مجھے دعوت نہیں دیا، سگی بہن ہوتی ہوئے مجھے دعوت نہیں دی، سگا سالہ ہوتے ہوئے مجھے نہیں بلایا، سگا بہن بھائی ہوتے ہوئے مجھے نہیں بلایا، پڑوسی ہوتے ہوئے مجھے نہیں بلایا، محلے داری ہوتے ہوئے مجھے نہیں بلایا۔ تکلیف آپ کو ہوئی یا نہیں ہوئی کہ بولے تعلقات کا لحاظ نہیں رکھا، رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھا، محبتوں کا لحاظ نہیں رکھا، احسانات کا لحاظ نہیں رکھا، تعلقات کا لحاظ نہیں رکھا، اسی بنیاد پر آپ کو تکلیف ہوئی۔ لیکن جب وہ وقت آپ کے گھر میں آیا تو آپ نے بھی اگر وہی کام کیا تو آپ عقل مند وہ بے وقوف کیسے ہو گئے؟ میرے عزیز بھائیوں، آدمی کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ظرف آدمی کا بڑا ہو۔ چھوٹے ظرف سے آدمی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں گے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، ممکنات میں سے۔ وقت نہیں ہوتا اتنا لمبا کہ میں واقعات سنا سکوں، کیسے کیسے واقعات دور صحابہ کے ہیں، کیسے واقعات خود اللہ کے نبی کے ہیں کہ تعلقات کو کس طرح سے جوڑ کے رکھا جاتا ہے۔ اگر آدمی اس دنیا میں جھک جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ذلیل ہو جاتا ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے اور خاندان میں ہمارا پوزیشن خراب ہو جائے گا۔ بولے دیکھیں کیسا آیا، جھک کے آیا دیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ بولیں گے، لیکن اللہ کے نبی تو کچھ اور بول رہے ہیں۔ ہم اس کو ذلت سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو رسوائی سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو پوزیشن کے خراب ہونے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، سماج اور معاشرے میں بے عزتی سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے جھک جاتا ہے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے جھک جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رفعہ اللہ اسے بلندی عطا کرے گا۔ لہذا اللہ کے نبی کی ان باتوں کو ہم یاد رکھیں۔ سماج اور معاشرہ، سوسائٹی اور خاندان بکھرے جا رہے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک اللہ کا بندہ اتنی جرأت اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، خادم نبی کے نام پر نہیں بڑھا سکتا، تو پھر ہم کیوں نام لیتے ہیں اللہ کا، پھر کیوں نام لیتے ہیں نبی کا، پھر کیوں نام لیتے ہیں قرآن کا؟ اللہ کی بات کو اگر مسلمان نہ مانے، نبی کے فرمان کو اگر غلام نہ مانے، اللہ کی کتاب کی بات کو مسلمان نہ مانے، تو دنیا کی کون سی قوم ہے جو ان تینوں کو مانے؟ ہم ایک ہی تو دعوے دار ہیں اس دنیا میں کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، اور اے اللہ کے نبی کے ماننے والے ہم ہیں۔ قرآن ہمارے لیے بھیجی گئی سب سے سچی اور صحیح کتاب ہے، دعوے دار تو ہم ہیں اور مانے کوئی اور اسے؟ میرے عزیز بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔